بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں، شفا چاہیے، رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل کر لیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ بستر رجب بھی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک سورت ہے جسے آپ نے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے پر پڑھی ہے، جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے: یاد رہے۔ یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو وضع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیں تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کریں، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار ہے،
اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے رنگوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قریب کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر کون سی سورت پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا اس شخص سے کہ ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو اور چاند دیکھتے ہی سورۃ فاتحہ کو پڑھ لینا اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ مختصر سورت ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس سورت کا وظیفہ بھی لازمی کریں اور اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجات اس وظیفے کی برکت سے پوری کر دی جائیں گی۔ خود بھی اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی ہو، اور اس مہینے میں ہم اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی میں گزاریں گے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔